یہ بات بالکل صحیح، ہم بھی مانتے ہیں 1906 میں یہ آرگنائزیشن بنایا گیا کہ توحید اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہم مل جل کے کام کریں گے، آرگنائزیشن بنا بس، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بنی۔ یہ تو وہی چیز تھی بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ جس عقیدے پر، جس زندگی پر عمل کرتے رہے، اسی کو کیا ہے جب پامالی دیکھی تو اثر نو تعمیر ہوئی کہ ہم اس پہ کام کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے 100 سال سے ہم پہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے کتنے لوگ تھے صحیح العقیدہ، آج کتنے؟ بڑھوتری کیسے ہوئی؟ مل کے آرگنائزیشن بن کے کام کرنے سے ہوا، بس نکلا یہ اس وقت نہیں۔ لیکن یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے کہ 1956 میں ہی رضا خان پیدا ہوئے، تو اس سے پہلے بریلویت پیدا ہی نہیں ہو سکتی، انہیں نہیں تو پیدا کیا، وہ اصل میں بریلوی میں پیدا ہوئے، اس واسطے ان کے ہی لقب سے بریلویت یا رضا خانیت کہتے ہیں۔ تو جو شخص 1856 میں پیدا ہوئے، اس سے پہلے ان کے بارے میں کوئی چیز بولنا بالکل عقل سے بعیض ہے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ بریلویت 1856 سے پہلے تھی نہیں، یہ 1856 میں پیدا ہوئے۔ اور یہ شخص جو پیدا ہوئے اس وقت 1857 وہی غدر کا معاملہ، 1 سال پہلے پیدا ہوئے 56 میں، 57 58 یہ غلاٹا ہمارا ہوا غدر کا۔ اب آگے جائیے، جب ان کی عمر کا نوجوانی کا زمانہ تھا تو 1875 80 کے قریب تھا جب انہوں نے یہ غلغلہ اٹھایا، تو دور کس کا تھا؟ کس پہ ان کو بڑھوتری کرنے کے لیے چانسز ملے؟ کیسے اتنے لوگ اتنا جلدی قبول کر لیے؟ یہ سب فساد انگریز کا پیچھے ہاتھ پورا رہا، سمجھ لو اچھی طرح۔ آزادی میں کوئی حصہ بڑا نہیں مل رہا، یہ مل رہا کہ انہوں نے کیا ہے فتوی بازی میں بہت آگے گئے، ہر ایک کو کافر کہا، جو بھی بریلوی نہیں ہے ان سب کو کفر کا فتویٰ لگایا۔ شرکیہ افعال برملا کہتے تھے بڑے بڑے مجلسوں میں بیٹھ کے، اور خود ایک کیا ہے عجیب سے ایک نشے میں ہوتے تھے، ان کی بھی کئی بیماریاں تھیں جسمانی طور پر بھی، اور بڑے بے باک تھے گالیاں دینے میں، ان کے اپنے بڑے لوگ بھی لکھتے ہیں، خاص طور پر ہمارے حضرت اس معاملے میں بہت آگے تھے، منہ کھولتے تھے تو سبحان اللہ الحمدللہ بہت پڑھتے تھے۔ ہاں یہ میرا نہیں، ان کا اپنا اعتراف ہے، گالیوں میں بہت ماہر تھے، سوال کے جواب گالیوں سے شروع کرتے تھے۔ اور انہوں نے یہ اصل میں یہ چلا چھٹی پنجا پلا فلاں جتنے چیزوں کو جوڑا ہے، ایک بریلویت کا نام دینے کی نشانی دی نا، وہ یہی تھے۔ یہ پورے 100 سالہ طور پر پیدا ہونے والے بدعات ہیں، مرے تو فاتحہ، جیے تو فاتحہ، اٹھا تو فاتحہ، شادی ہوئی تو فاتحہ، کیا ہے ہاسپٹل گیا تو فاتحہ، قبرستان گیا تو، یہ جتنے فاتحہ کے رواج ہوئے یہ 1856 کے بعد ہیں، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ تو یہ کیسے سنت بنی؟ جشن میلاد النبی یہ کیسے سنت بنی؟ دھوم دھام سے منانے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا، اور باپ نے رکھا تھا احمد رضا خان، تقی علی خان ان کے باپ کا نام شاید آتا ہے، ان کا نام تھا احمد رضا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتا ہوں، مجھے احمد رضا کا نام نہیں چاہیے، عبد المصطفیٰ ہوں میں، ہمیشہ عبد المصطفیٰ لکھتے تھے، مصطفیٰ کا بندہ۔ اپنے نام کو تبدیل کر دیا، باپ کے نام کو پسند نہیں کیا، کہا کہ میرا نام عبد المصطفیٰ ہے۔ اور برملا کہتے تھے اللہ کے رسول میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں آپ کو اللہ کہہ سکوں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں میری ہمت تو نہیں ہو رہی ہے کہ میں آپ کو اللہ کہہ سکوں، لیکن میرا ایمان بھی گوارا نہیں کر رہا ہے تو میں اللہ سے جدا کر سکوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کو اللہ بولوں یا نہیں بولوں، بہر کیف آپ اللہ ہیں اور رسول ہیں یا تو اللہ ہی ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، وہی وحدت الوجود کا عقیدہ، بالکل وہی جو میں نے پہلے صوفیت کی ابتدا پہ آپ کو بتا دیا تھا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔